اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جس کا تعلق انسان کی جسم کے کنٹرول سے، اس کے عضلاتی نظام سے ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے دماغ کی مدد سے ہم جتنی بھی حرکات ہماری ہوتی ہیں، جیسے ہم نے آنکھوں کو جھپکنا ہے، کسی جگہ سے موو کرنا ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ارادے سے ہماری تعلق رکھتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے سب سے جو اہم چیزیں ہیں وہ 3 ایکسرسائزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے بھستریکا پرانایام، جس سے کہ سانس کو گہرا لینا ہے اور گہرا چھوڑنا ہے۔ اس میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے، یہ جسٹ سمپل طریقے سے آپ نے سانس لینا ہے اور اس کو خارج کرنا ہے۔ تو یہ ایک چیز تو آپ یہ یاد رکھیں۔ اس میں آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں یا جس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں آرام سے، تو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح آپس میں ہلکا سا ٹچ کر لیں، انگلیاں سیدھی رہے اور کمر سیدھی رہے، اور آنکھیں بند کر کے آپ نے 2 منٹ تک یہ سانس کی مشق کرنی ہے۔ گہرا سانس لینا ہے، گہرا چھوڑنا ہے۔ یہ سانس کی مشق جو ہے آپ نے 2 منٹ کرنی ہے، لیکن اگر آدھے منٹ میں بھی تھک جائیں تو رک جائیں، اور پھر جب سانس آپ کا درست ہو جائے اور آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے تو دوبارہ کریں۔ سانس کی مشق ہمیشہ خالی پیٹ کرنی چاہیے، کمر سیدھی رکھنی چاہیے۔ دوسری ایکسرسائز اس کے لیے ہے، اس کو کہتے ہیں کپال بھاتی۔ کپال بھاتی میں سانس کو باہر کی طرف دھکا دینا ہے، آئے گا خود، آپ نے باہر پھینکنا ہے، یہ اس طرح سے۔ اس طرح سے نہیں کرنا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے صرف ہلکے ہلکے جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، جن کو سانس کا پرابلم ہے، جن کو اور کوئی مسائل ہیں، تو وہ بلڈ پریشر ہے اگر، تو بھی اس کو ہلکے دھیرے مدھر طریقے سے، آہستہ سے پھینکیں گے، خود آئے گا، پھینکیں گے ہم، آئے گا خود۔ یہ 2 ایکسرسائزز اگر کر لیں تو اس سے بھی کافی جو آپ کا جو مائنڈ کنٹرول ہے اس میں فرق پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سجوگ کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پوری باڈی جو ہے اس کی مالش کی جائے، جیسے سامنے ماتھے سے لے کر آپ کے پاؤں کے ناخن تک، پشت پہ آپ کے یہاں سے سر سے لے کر آپ کی ایڑی تک اور نیچے پاؤں کے تلوؤں تک مالش کی جائے، کیونکہ یہ ویسے ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ سوجوگ کا ہے۔ سوجوگ میں your hand is the replica of your body, your complete body is in your hand۔ اب آپ دیکھیں اس کو، اگر ہم یوں کر کے کھڑا کر لیں تو یہ ہمارا پورا جسم بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا سر ہے، یہ سر ہے، یہ گردن ہے، یہ پوری باڈی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ 2 جو ہیں یہ ٹانگیں ہیں، یہ 2 بازو ہیں، یہ درمیان میں 2 ٹانگیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے یہ بازو ہے تو اس میں 3 جوائنٹس ہیں، 1 2 3، اس میں بھی 3 ہے، 1 2 3۔ اسی طرح سے جیسے آپ کو اگر فروزن شولڈر ہوگا تو آپ نے اس کندھے کو نہیں چھیڑنا، بلکہ آپ نے یہاں پر اس کو ٹریٹمنٹ دینا ہے، کہ یہاں پر۔ تو یہ تھم پیڈ سے بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم آپ کو جس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر ایکٹیو کرنا۔ جو لوگ خاص طور پہ فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، یا جن لوگوں کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، یا جن کو کمر میں درد ہے، یا اس طرح سے جو پرابلم ہے، جو سمجھ لیں ہماری پوری باڈی جو ہے وہ فزیکلی وہ ڈسیبلٹی کی طرف جا رہی ہے یا کنٹرول میں نہیں آ رہی، تو ان کے لیے یہ ہے بڑی سمپل سی ایکسرسائز ہے۔ ایسے پینسل لے لیں، جس کے کونے بنے ہوئے ہوتے ہیں، عام پینسل، کچی پینسل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ لے لیں۔ اس کو آپ نے اس طرح سے اپنی ہتھیلی کو رکھنا ہے اپنی ٹانگ پر، اگر دوسرے نے کرنا ہے تو دوسرا اس کو گدی وغیرہ کے اوپر رکھ کے ایک ہاتھ نیچے رکھے اور ایک سے یہ کرے۔ اس کے لیے یوں اس کونے میں بالکل یہ دیکھ لیں، یہ یہاں پر رکھنا ہے، اس کو یہ رکھ کے، اور آپ نے ہلکے سے دباؤ کے ساتھ اس کو ایسے سلو لے کر یوں آئیں گے، یوں یہ اب دیکھیں، یہ اس طریقے سے کہ پورے یہ اس کو کور کر رہی ہے۔ یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا،
یہ پوری باڈی کی مالش ہو رہی ہے، آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر جسم کے ہر حصے کی مالش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے پھر اس کو دوسری طرف سے یہ خاص طور پہ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے ان کو بھی یہ بہت ہی مفید ہے، اور ویسے بھی جنرل ہیلتھ کے لیے بھی اگر 2-3 منٹ اگر یہ چیز کر لی جائے تو آپ کی پوری باڈی ایکٹیو ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے، یہ اس طریقے سے کرنی ہے۔ اسی طرح یہ جو گردن کے پٹھے ہیں ان میں اگر آپ کو پین ہوتا ہے یا یہاں پر سٹفنس ہے یا درد ہو رہی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے آپ یہ کیمرہ لے کر ادھر آئیں، ذرا یہ انگوٹھے کی یہ جگہ دکھائیں، یہ دیکھیں یہ آپ کی یہ گردن ہے پوری، یہ سر کا پچھلا حصہ ہے، یہ پوری گردن ہے۔ ادھر آپ نے اس کو یہ یوں بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے، نہ تو نشان پڑے نہ کوئی ٹیشو جو ہے اس کو وہ ہو، یہ ٹچ سسٹم ہے، بہت ہی آرام سے آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے۔ تو اب آپ وہاں بیٹھیں اور وہاں سے دکھائیں۔ اب آپ دیکھا آپ نے، یہ پورے اس کو ایسے آپ نے 5 منٹ تک کرنا ہے۔ شوگر کے پیشنٹ جو ہے ان کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا، یہ کر لیں۔ یہ دیکھو اس طریقے سے آپ یہ پورے اس کو کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی موسم کے پتے ہیں، سبزیاں ہیں، وہ استعمال کریں، خاص طور پہ ان کے جوس نکال کر پئیں، سبز پتوں کا رس پئیں، یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سبزی والے سے آپ پتہ کر لیں جو بھی پتے اس کے پاس موجود ہوں، پالک ہے یا شلجم کے پتے ہیں، مولی کے پتے ہیں، دھنیا، پودینہ، جتنے بھی قسم کے پتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ایسے درخت ہیں کہ جن کے پھل کھائے جاتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کچھ ہربل اس قسم کے بھی ہیں، جیسے نیم ہے، یہ لے سکتے ہیں آپ چند پتے۔ اسی طرح امرود ہے، یعنی جو بھی پتا ہو، وہ جو بھی چیز کھائی جاتی ہے اس کے پتے لے لیں، اس کو اچھی طرح سے دھو کر اور اس کو کوٹیں، اور کوٹ کے اس کو نچوڑتے جائیے، اور 1 کپ ہو جائے تو وہ صبح پی لیں۔ یہ ایک بہت ہی ہربل ٹانک ہے، اس سے جسم میں تمام ڈیفیشنسیز دور ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ جوڑوں کا درد ہے، جن کو اور کوئی ایسے کرونک قسم کی ڈیزیز ہیں، جو بہت زیادہ کمزوری ہے، بلڈ پریشر ہے، سب کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ سبز پتوں کا رس استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ یہ جن لوگوں کو اس قسم کے باڈی کنٹرول اور اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، یہ اس بات کو یاد رکھیں، خاص طور پہ جن کو جوڑوں کے درد ہوں وہ لوگ بھی، کہ نہانے کے بعد یا کوئی بھی پانی کا کام کریں جس میں پانی انوالو ہو، جیسے نہانا ہے، گاڑی دھوئی ہے، یا پوچھا لگایا ہے، یا کپڑے دھوئے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ جب وہ کپڑے دھوئے تو اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا وانا کھا کر اور پانی وانی پی کے جس طرح سے روزہ بند کیا جاتا ہے، اس طرح سے وہ بالکل کلوز کر دیں کھانا پینا، اور اس کے بعد وہ کپڑے دھوئے اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ جو کچھ بھی ہے وہ چیزیں کھا پی لے، تو ان کی صحت ہمیشہ بہتر رہے گی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے جب وہ ڈسٹرب ہوگا، اس دوران اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو اس سے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے باڈی پر، اور خاص طور پہ جب کسی کی طبیعت خراب ہو تو اسے اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ یہ چیز نہ کرے کہ کھائے پیے اس دھیان کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو کریں، اور سانس کی مشقیں ضرور کریں، کیونکہ پراپر آکسیجنیشن باڈی کے اندر ہوگی تو آپ کی زندگی زیادہ توانا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ سانس جو ہے یہی زندگی ہے، اس سے آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے اور وہ بلڈ کے اندر شامل ہو کر پورے جسم میں سرکولیٹ کرتی ہے۔ جو شخص جتنا اچھا سانس لیتا ہے وہ اتنا اچھا زندہ ہے، وہ زیادہ اچھی کوالٹی میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ سانس لیجئے، گہرے سانس لیجئے، جو مشقیں آپ کو بتائی ہیں آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا باڈی کنٹرول بڑھ جائے گا، اور آپ کی ایفیشنسی اور ملک و ملت کے لیے کام آنے کی صلاحیتیں زیادہ نمایاں اور روشن ہو جائیں گی، اور آپ ایک بلند تر مقاصد کے لیے اچھی زندگی اور کوالٹی والی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔